بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تب زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے۔ یوں تو پوری کی پوری نظم ذوق و شوق کا محور و مرکز رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لیکن اس کا چوتھا بند اپنے اندر مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا رنگ لیے ہوئے ہے کہ جس کی مثال پورے اردو ادب کی نعتیہ روایت میں ملنا محال ہے۔ اس بند کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند، اعلیٰ اور عرفہ مقام کے سامنے کائنات کی حیثیت کے ادنا پن اور معمولی ہونے کا ذکر ہے۔ دوسرے اور تیسرے اشعار میں دنیا کے بے قدر اور ناچیز ذرات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے روشن ہو کر جو جمالی اور جلالی شان و شوکت ملی ہے اس کا بیان ہے۔ چوتھے اور پانچویں اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے جاری ہونے والے وہ چشمے جو شوق، علم اور عشق کے پودوں کی آبیاری کرتے ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور آخری شعر کے پہلے مصرے تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے کا تعلق دوسرے بند کے پہلے شعر کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مائے حیات، کہنا ہے بزم کائنات تازہ ہے میرے واردات سے ہے، جس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ اور دوسرے مصرے تب زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عرضی اور التجا ہے، جس میں اوپر بیان کیے گئے فیوز و برکات کے چشموں کو امت مسلمہ میں دوبارہ اسی شان سے جاری و ساری کرنے کی گزارش کی گئی ہے۔ آئیے اب ہم اس بند کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی لوح ہیں، آپ ہی قلم ہیں اور آپ سراپا الکتاب ہیں۔ اس کانچ جیسے آسمان کی حیثیت آپ کی ذات کے سمندر میں ایک بلبلے جیسی ہے۔ اس شعر میں علامہ صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان و مرتبے کی تعریف و توصیف کا جو انداز اپنایا ہے وہ بے مثال اور لاجواب ہے۔ اس شعر میں شاعری کا فن مہارت و کمال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرائی اور وسعت کو یکجا کر کے دو مصروں میں سمو دینا خون دل و جگر دیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ گو کہ یہ ایک مشکل شعر ہے، لیکن اس معاملے کو حد درجہ آسان بنا کر آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس شعر کے پہلے مصرے کے 3 حصوں میں سے آخری حصے تیرا وجود الکتاب کو سمجھنے میں ایک آسانی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی و قول مبارک ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد
کچھ نو مسلموں نے امی عائشہ سے پوچھا تھا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات کے بارے میں کچھ بتایا جائے، تو امی عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم قرآن تھے، گویا کہ تیرا وجود الکتاب۔ امی عائشہ کے اس قول مبارک کی تعبیر ہے کہ کانا خلقہ القرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل وجود قرآن کا نمونہ اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئیے اب پورے شعر کو سمجھتے ہیں۔ لوح، قلم اور الکتاب تینوں کا تعلق علم سے ہے، اس لیے پہلے علم کے بارے میں بنیادی باتیں سمجھتے ہیں تاکہ معاملہ مزید آسان ہو جائے۔ علم اللہ تعالیٰ کی ذاتی، قدیم اور لامحدود صفت ہے۔ اس کے برعکس غیر اللہ کا علم عطائی، یعنی اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، حادث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت پر عطا کیا ہے، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں محدود ہے۔ گویا کہ غیر اللہ کا علم عطائی، حادث اور محدود ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو تمام مکاتب فکر اور امت کے سب فرقوں میں متفقہ طور پر رائج ہے۔ گویا کہ مخلوق کو جو بھی علم ملا وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا آغاز اور انجام بھی ہے، اور یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں محدود ہے۔ لیکن ان تمام شرائط اور حدود کے باوجود انسانی علم اتھاہ اور بے بہا ہے، مگر اللہ کے علم سے مقابلہ کریں گے تو بہت کم ہے۔ علم کی دو اقسام ہیں، علم الادیان اور علم الابدان۔ علم الادیان آسمانی علم کو کہا جاتا ہے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کی صورت میں بھیجتا رہا تھا، اور انبیاء و رسول نے اپنے اپنے دور میں لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق اس علم کو لوگوں میں عام کیا۔ دوسرا علم علم الابدان ہے، یعنی اس کائنات میں موجود اشیاء کا علم جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے وقت یک بارگی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کو ودیت کر دیا تھا۔ سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع اس اعتبار سے منفرد شان کا حامل ہے کہ اس کے آغاز میں حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دینے کے ساتھ ہی مکمل دنیاوی علم دینے کا نہ صرف ذکر ہے، بلکہ دیے گئے علم کا فوری ٹیسٹ اور فرشتوں سے مقابلہ بھی شامل ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری نے انسانوں کے ذہن میں موجود ہر طرح کے شکوک و شبہات کا خاتمہ کر دیا ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا کہ مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، بے شک تو بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور اسی رکوع کے اختتام میں روحانی علم ہدایت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے نیچے زمین پر اتر جاؤ، پھر جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت وحی آئے تو جو لوگ بھی میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عرضی دینے کے اعلان کے ساتھ ہی کل کا کل دنیاوی علم جنت پہ ہی دے دیا گیا تھا، اور علم وحی کا آغاز زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے متمکن ہونے کے بعد شروع ہوا تھا، اور رفتہ رفتہ ہر آنے والے نبیوں اور رسولوں کو ان کی قوم کی ذہنی سطح کے مطابق عبوری دور کے لیے علم وحی ملتا رہا، جس کی تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن کی صورت میں ہوئی۔ اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم دیتے وقت بھی وہی ترتیب ہے
جو حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیتے وقت تھی، یعنی وہ دنیاوی علم الاسماء جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا وہ تو نسل در نسل انسانوں کو منتقل ہوتا رہا، اور وہی علم آج اپنے بام عروج کو چھو رہا ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا ستارہ مہ کامل نہ بن جائے۔ پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں پہلے اسی علم الاسماء کی تجدید کی گئی۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم یعنی سخی اور فیاض ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پڑھا دیا تمام خلق کا علم، اور پڑھا دیا انسان کی تخلیق کا علم، اور پڑھا دیا سب کچھ رب نے اپنی شان کریمی سے، اور تعلیم کر دیا قلم سے لکھا جانے والا تمام علم، اور وہ سب بھی پڑھا دیا جو انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے بارے میں یہ سوچ کر اطمینان حاصل کیا جانا چاہیے کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الٹرا ساؤنڈ مشین کے بغیر اس دور میں ماں کے رحم میں بچے کی تخلیق کے تمام مراحل کا علم دیا گیا تھا، ایسے ہی بقیہ تمام علم بھی ودیت کیا گیا۔ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس پر ساری کائنات کی تقدیر یعنی علم الہی درج ہے۔ اس علم میں سے اللہ پاک جس کو جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ عزت و بزرگی والا قرآن ہے جو لوح میں محفوظ ہے۔ لہٰذا علامہ صاحب کا یہ کہنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوح کا علم بھی رکھتے ہیں اور قلم کا علم بھی رکھتے ہیں اور مجسم قرآن ہیں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام اعمال، افعال اور اقوال مبارکہ اس علم کے عین مطابق ہیں جو لوح کا علم ہے، جو قلم کا علم ہے اور جو قرآن کا علم ہے۔ گویا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا لوح بھی ہیں، سراپا قلم بھی ہیں اور سراپا قرآن بھی ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی کیفیت ایک بحر بے کراں جیسی ہے، اور وہ علم اس قدر وافر اور گہرا ہے کہ اس گنبد نما چھت جیسے آسمان کی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخار سمندر میں ایک حباب کی سی ہے۔ حباب یعنی پانی کا وہ قطرہ جو ہوا بھرنے سے پھول کر پانی کے اوپر آ جاتا ہے اور الٹے پیالے کی اندرونی شکل کا ہوتا ہے، یعنی بلبلہ جس کی اپنی شکل بھی آسمان جیسی ہوتی ہے۔ کمال فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے علامہ صاحب نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی مرتبے کی ایسی شان بیان کی ہے کہ جس کی کہیں اور مثال نہیں ملتی، وہیں علامہ صاحب نے ایسی منظر نگاری بھی کی ہے کہ انسان عالم محویت میں کھو کر رہ جائے، یعنی آسمان کو شیشے یا کانچ جیسا نازک گنبد کہہ کر بلبلے سے تشبیہ دی کہ بلبلہ بھی انتہائی نازک ہوتا ہے، اور اس عالم دنیا کا جو تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑا وہ بھی با کمال ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک بحر بے کراں ہے، اور یہ آسمان اور جو کچھ اس میں سمایا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس زخار سمندر میں ایک حقیر سے بلبلے کی حیثیت رکھتا ہے جو نہ صرف ادنا ہے بلکہ ناپائیدار اور نازک ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیع و عریض، بلند و بالا، ابدی جنت کا مالک بنا دیا ہے،
جو انتہائی مضبوط اور دیر پا ہے۔ آگے آنے والے اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے ظاہر ہونے والے کچھ اور معجزات بیان ہو رہے ہیں۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مٹی اور پانی سے بنی ہوئی دنیا کو رونق اور تابناکی آپ کے جلوہ افروز ہونے سے ملی ہے، اور اس دنیا کے معمولی ذرات کو آپ نے اپنے فیض سے چمکا کے دنیا کے افق پر روشن سورج بنا کر طلوع فرما دیا ہے۔ اس دنیا اور اس میں موجود انسانوں کی حیثیت آب و خاک سے بڑھ کر کچھ بھی نہ تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ پانی اور مٹی کی دنیا کے باسیوں کو نصیب ہوا تو اس دنیا کی زیب و زینت کو آرائش و زبائش کے معنی ملے، اور اس میں موجود معمولی انسانوں کو بام عروج نصیب ہوا۔ آج بھی اس آب و خاک کے عالم میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے ہی چمک دمک، رونق اور تابناکی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی کمال ہے کہ ریت کے بے وقت اور معمولی ذرات جیسے افراد، یعنی جن کی پچھلی کئی پشتوں میں 2000 سال سے نہ تو نبوت تھی اور نہ ہی بادشاہت، جو صدیوں سے سلطنت روم کے باج گزار تھے، لیکن نہایت پسماندہ ہونے کی وجہ سے رومی حکام ان لوگوں سے باج یعنی ٹیکس وصول کرنے کے لیے آنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جس علاقے کو قرآن نے غیر زرعی علاقہ کہا اور جس قوم کو قرآن نے جھگڑالو قوم کہا، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحبت میں تعلیم سے، تربیت سے، تزکیے سے ایسا چمکایا اور یہاں کے حقیر اور ناچیز افراد کو بام عروج دے کر ایسا کر کے دکھا دیا جیسے آسمان سے سورج طلوع ہو کر روشن ہو جاتا ہے۔ وہ اہل عرب جن سے دنیا واقف ہی نہ تھی اور جن کی تاریخ میں کسی نے کہیں بھی حکمرانی نہ کی تھی، وہ ایسے بلند ہو کر اہل دنیا پر چھا گئے جیسے کوئی معمولی ذرہ آفتاب بن کر طلوع ہو جائے اور اس کی روشنی پوری زمین کو چکا چوند کرتے۔ صرف ایک مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کافی رہے گی کہ جن کی 7 پشتوں میں کوئی حکمران نہ تھا۔ جب وہ خلافت کے عہدے پر متمکن ہوئے تو ان کی قیادت میں مسلمانوں نے عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کیے، جن کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل تھا۔ حضرت عمر ہی کے دور میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ اس طرح ایرانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور سلطنت روم کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی خلافت کے زیر نگین آ گیا۔ عمر بن خطاب ہجری کیلنڈر کے بانی ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار آپ کے دور میں مختلف محکمہ جات بنائے گئے، جن میں محکمہ پولیس، محکمہ جیل خانہ جات، محکمہ آبپاشی، فوجی چھاونیاں، محکمہ فوج اور محکمہ عدالت شامل ہیں۔ آپ نے پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے سہارا بوڑھوں کے سرکاری سطح پر وظائف مقرر فرمائے۔ سرکاری اہلکاروں اور ججوں کا بے لاگ محاسبہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہیں۔ ان کی عدالت میں مسلم و غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملتا تھا۔ آپ کی ان خصوصیات کی بنا پر کوئی بڑے سے بڑا کمانڈر یا گورنر آپ کے احکامات کی حکم عدولی نہیں کرتے تھے۔ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ایک بزرگ صحافی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
कमान दे दी, जिनका कोई जंगी तजर्बा न था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बजाय एहतजाज करने के अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक अदना सिपाही की हैसियत से सारी ज़िंदगी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। फ़ातिह ईरान हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने दफ्तर के बाहर एक दरबान बिठा दिया तो उन्हें कूफे की गवर्नरी से ये कहकर हटा दिया कि माएँ बच्चों को आज़ाद पैदा करती हैं, तुमने उन्हें कब से ग़ुलाम बना लिया। आपने हज़रत हारिस बिन काब को गवर्नरी से हटा दिया, हज़रत अम्र बिन आस को असासे ज़ब्त कर लिए और हम्स के गवर्नर को वापस बुलाकर बैतुल माल के ऊँट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को भी चूनो चरां करने की जुर्रत न हुई। आप खुद शहादत के वक्त मकरूज़ थे, आपका वाहिद मकान बेचकर कर्जा अदा किया गया। ये एक मिसाल है कि ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बेशुमार ज़र्रात को अपनी निगाहों के फैज़ से खुर्शीद ताबां बनाकर दुनिया के उफ़क़ पर यूँ तुलू फरमा दिया कि आज भी आलम इंसानियत फ़ख्र से उनका नाम लिया करती है। शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जुनैद बा यज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके जलाल का ज़हूर हुआ तो संजर और सलीम जैसे इंसान अज़ीमुश्शान सल्तनतों के बादशाह बन गए, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाल का पर्दा उठाया तो दुनिया को जुनैद बगदादी और बायज़ीद बस्तामी जैसे दरवेश देखने को मिले। अल्लामा साहब ने इस शेर में ज़र्रे रेग को आफ़ताब जैसा बड़ा और रोशन बनाने के हवाले से इस्लामी तारीख़ से 4 मज़ीद मिसालें दी हैं कि कोई अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल की दीद नज़ारा और दर्शन करना चाहे तो वो सल्जूकी बादशाह संजर की शान व शौकत, वक़ार और क़ुव्वत का मुशाहदा करे कि जिसकी हुकूमत खरासान, गज़ना, ख्वारज़म और मावराउन नहर तक फैली हुई थी। जुमा के खुतबों में उसका नाम ईरान, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, मोसल, दयार रबी, दयार बकर और हरमैन में पढ़ा जाता था। वो 1092 ईस्वी में खुरासान पर काबिज़ हुआ और उसके बाद फ़ारस का बादशाह भी तस्लीम किया गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ातिहाना वजाहत, शान व शौकत का जलवा, ज़हूर और तजल्ली का एक और नज़ारा उस्मानी दौर के बादशाह सलीम के जाहो जलाल और शिको से देख लो कि जिसने अपने दौर में पै दर पै फतूहात के ज़रिए सल्तनत उस्मानिया का रकबा 25 लाख मुरब्बा किलोमीटर से 65 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक पहुंचा दिया। और अगर कोई मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़क्र की दरवेशी का जमाल व हुस्न देखना चाहता है तो सैयदुत ताइफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल मुलाहज़ा कर ले, जो सूफ़िया कराम के सरबराह और इस मैदान के शाह सवारों में शामिल हैं। इसके अलावा अगर कोई मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हादियाना जमाल को देखना चाहे तो उसे चाहिए कि एक अज़ीम सूफ़ी हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के कलंदरी रूप की खूबसूरती का मुशाहिदा कर ले कि जिसके बारे में सैयदुत ताइफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि बायज़ीद हम सूफिया के दरमियान ऐसे हैं जैसे मलाइका में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। यानी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जलाल को बेनकाब किया तो बेहैसियत अफराद को सिकंदर आज़म से कई गुना ज़्यादा बड़ा और नुमायाँ करके दिखा दिया। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जमाल ज़ाहिर किया तो दुनिया के वो बड़े बड़े सूफिया और दरवेश पैदा हुए जिनका मतलूब व मकसूद आखरत के सिवा कुछ न था। याद रहे कि सिकंदर आज़म जिसे सब लोग हीरो मानते हैं,
حالانکہ وہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، ارسطو جیسے استاد کا شاگرد تھا، اس کے پاس باقاعدہ فوج موجود تھی، اس کی فوجی تربیت کے لیے لوگ موجود تھے، لوگ اسے فاتح عالم کہتے ہیں، جبکہ اس نے 10 سال میں صرف 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ پوری دنیا میں ہندوستان کے راجہ پورس کے سوا کسی نے اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح وہ فاتح عالم اور ہیرو بن گیا، اور اس کے مرنے کے صرف 5 سال کے بعد اس کے سارے مفتوح علاقوں سے اس کی حکومت ختم ہو گئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے فتح کیے ہوئے علاقوں پر وقت کے عظیم بادشاہوں کی حکومت تھی، اور ہر محاذ پر شدید جنگ کے بعد فتح ملی تھی، اور ان خطوں کی اکثریت 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی مسلمانوں کے پاس ہی ہے، اور یہ غلام اب بھی پوری دنیا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا پرچم لہرا کر تمام نوع انسانی کو بھائی بھائی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا عطا کردہ شوق عبادت میری نماز کا امام نہ بنے تو سجدے اور قیام کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور میرے درمیان پردہ حائل رہے گا۔ ادائیگی نماز کے 2 پہلو ہیں، ایک اس عبادت کا ظاہری پہلو ہے اور ایک باطنی پہلو ہے۔ نماز کا ظاہری وجود قیام، رکوع، قعدہ اور سجدہ ہیں۔ اس دوران حمد و ثنا، سورہ فاتحہ، تلاوت قرآن، التحیات، درود شریف اور دیگر قرآنی دعائیں نماز کی جان ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی محبت، خشوع و خضوع اور حضور قلب نماز کی روح ہے۔ نماز کی یہ روح ذوق و شوق عبادت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ شوق عبادت یعنی الصلاۃ معراج المومنین، یعنی مومن اگر اللہ کی محبت کی معراج پانا چاہے تو نماز میں پا سکتا ہے۔ یہ شوق اگر میری نماز کی رہنمائی نہ کر رہا ہو تو نماز تو ادا ہو جائے گی، قیام بھی ہو جائے گا اور سجدہ بھی ادا ہو جائے گا، لیکن مجھے میرا معبود قیام میں نہ ملے گا، اور شوق عبادت کے بغیر میرا مطلوب رکوع میں نہ ملے گا، اور نہ ہی ذوق عبادت کے بغیر میرا مسجود مجھے سجدے کی حالت میں ملے گا، اور میری پوری کی پوری نماز میرے رب سے اوٹ اور پردے میں ہوگی۔ اور اس نماز میں معراج کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کی حضوری کبھی بھی میسر نہ ہوگی۔ اگر اپنی بے کیف نماز میں حضوری لانا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ شوق عبادت کو امام کر کے دیکھو، تب ایسی نماز ادا ہوگی جو کشف المحجوب بن جائے گی، اور وہ نماز عبد و معبود کے مابین حائل تمام پردے اٹھا دے گی۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ عقل ہر دم غیب کی کھوج میں ہے اور عشق کو ہر پل حاضری کی لگن ہے۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر التفات کی بدولت اپنی منزل مراد کو پہنچ گئے۔ جب میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑائی اور عزت والی نگاہ نے مجھ ناچیز پر توجہ اور التفات کی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بن گیا، اور عاشق تو غلام ہوتا ہے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشارے پر اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ لیکن میرا محبوب تو بہت دیالو ہے، آپ کی عطا سے میری عقل جو ہر وقت غیب کے امور کو کھوجنے کی جستجو اور تلاش میں سرگرداں تھی، اس کی آرزوئیں اور حاجات بر آئیں اور اسے اس کی منزل مل گئی۔ اور جب
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فخر و افتخار کی نظر نے میرے حال پر عنایت اور مہربانی فرمائی تو میرے عشق کو جو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں رہنے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتا تھا، اس کی مراد، خواہش اور تمنا بھی پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں میرے عشق کو اللہ کی حضوری مل گئی، جس کے نتیجے میں عشق کا اضطراب بھی ختم ہو گیا، یعنی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز نے میری عقل کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے روشناس کرا دیا اور میرے عشق کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملوا دیا۔ تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوائے بے حجاب سے۔ عرض کرتے ہیں کہ گردش آفتاب اور وقت کی ستمگاری کی وجہ سے یہ زمانہ پھر سے مصیبت کا شکار ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، گردش ایام کی غارت گری اور بربادی کی بدولت دنیا میں پھر سے اندھیرا اور تاریکی پھیل گئی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست ہے کہ ایک بار پھر اپنے جلوے سے رونق افروز ہو کر طبع زمانہ کو اثر نو اس کی اصل ڈگر پر بحال فرما دیجئے۔ اس شعر کو اگر دوسرے بند کے پہلے شعر سے ملا کر پڑھا جائے تو اس کے معنی اور واضح ہو جائیں گے۔ کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مائے حیات، کہنا ہے بزم کائنات، تازہ ہے میرے واردات۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی فہم و فراست اور عشق و محبت سے میرے دل و دماغ میں نت نئے احوال نے جنم لیا ہے، جبکہ یہ کائنات واپس زمانہ جاہلیت کی پرانی ڈگر پر چل نکلی ہے، جس کی وجہ سے دنیاوی علوم پر مبنی عقلی و سائنسی علوم اور تعلیمات وحی اور الہامی علوم کے مابین ایک ہیبت ناک ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے، جس تصادم میں فی الحال عقلی علوم ہی غالب ہیں اور الہامی علوم کی پذیرائی کی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے۔ ان حالات میں زندگی کا یہ جام مجھے کڑوا زہر لگ رہا ہے اور اب میں جینے کی بجائے روزانہ مرتا ہوں۔ اس بوسیدہ اور سڑے ہوئے بدبودار ماحول کی گھٹن کی وجہ سے میرا جینا دوبر ہو گیا ہے اور زندگی کی شراب کا یہ جام مجھے زہر کی طرح پینا پڑ رہا ہے، جو مجھے رفتہ رفتہ موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ اس سے ملا کر اب اس شعر کو پڑھیں۔ تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوائے بے حجاب سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گردش آفتاب زمانے کو دور جاہلیت کی پرانی ڈگر پر لے چلی ہے اور یہاں دنیا پرستی نے ہر خیر اور اچھائی کو نگل لیا ہے۔ ان حالات میں ہماری امید کی آخری کرن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔